کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا ایک بھی ماننے والا، اطاعت کرنے والا، محبت کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے، قیامت بپا نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی دور ہو، اللہ تعالی کے نیک بندے ہر دور میں اسلام کا علم سر بلند کرتے رہے، نور ہدایت سے قلوب و اذہان کو سرفراز کرتے رہے، وحدانیت کا بول بالا کرتے رہے اور حق و صداقت سے آشنا اور آشکارا کرتے رہے۔ ایسے ہی لوگوں میں، اللہ کے ولیوں میں ایک نام حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہے، جنہیں 19ویں صدی کے پرآشوب دور میں بر صغیر کے مسلمانوں کی اصلاح کا کام سونپا گیا۔ حضرت وارث علی شاہ کے آباء و اجداد کا تعلق نیشا پور سے تھا۔ بعد ازاں وہ نقل مکانی کر کے ہندوستان آئے اور اسی سرزمین کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی خاندان کے ایک فرد سید قربان علی شاہ اتر پردیش کے علاقے دیوا کے زمیندار تھے۔ آپ ایک صوفی منش انسان تھے اور بغداد کے علمی مرکز سے فارغ التحصیل تھے۔ انہی کے ہاں 19ویں صدی کے اوائل میں حضرت وارث علی شاہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا سن پیدائش سن 1232 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 1238 ہجری ہے۔ پہلی رمضان مبارک کے دن ابر کرم برسائے، میرے سرکار آئے، 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 میرے سرکار آئے۔ بی بی سکینہ کے لختے جگر، بی بی سکینہ کے لختے جگر تشریف جہاں میں لائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ ولادت سے قبل ہی والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ کم عمری میں ہی والدہ محترمہ بھی رحلت فرما گئیں، لہذا آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بار آپ کی دادی کے ناتواں کاندھوں پر آ گیا۔ 5 برس کی عمر میں حضرت وارث شاہ نے باقاعدہ تحصیل علم کا آغاز کیا اور 7 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ بچپن میں بھی کبھی ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں جایا کرتے۔ آپ کو غرباء و مساکین کی مدد کر کے تسکین ملتی۔ آپ کم عمری سے ہی سکون کے متلاشی تھے۔ شہر کے ہنگاموں اور گہما گہمی سے دور بھاگتے اور جنگلوں، ویرانوں اور بیابانوں میں جا نکلتے، جہاں آپ کے افکار و خیالات کو تحریک ملتی اور آپ کے جذبات پروان چڑھتے تھے۔ حضرت وارث علی شاہ کے بہنوئی حضرت حاجی سید خادم علی شاہ شہر لکھنؤ میں مقیم تھے۔ انہوں نے آپ کی روحانی تعلیم و تربیت فرمائی۔ وارث شاہ صاحب جب صرف 14 سال کے تھے، سید خادم علی شاہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت وارث علی شاہ ان کے جانشین قرار پائے۔ ایک رات حالت خواب میں آپ کے پیر و مرشد سید خادم علی شاہ نے حضرت حاجی وارث علی شاہ کو سفر کرنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی وارث شاہ صاحب نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے۔
وارث شاہ صاحب دیوا سے جے پور شریف اور پھر اجمیر شریف تشریف لائے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، وہاں سے بمبئی گئے۔ 1253 ہجری کو مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور فریضہ حج ادا کیا۔ کچھ عرصہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارا اور ایک مرتبہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ وارث علی شاہ صاحب تقریباً 12 سال کے طویل عرصے تک حالت سفر میں رہے۔ اس دوران انہوں نے بیت المقدس، دمشق، بیروت، بغداد، نجف اشرف، کربلا معلی، ایران، قسطنطنیہ، شام، ترکی، فلسطین، جرمنی اور روس کے سفر کیے۔ اس دوران ان کی ملاقات بے شمار لوگوں سے ہوئی۔ قسطنطنیہ کے سلطان عبد المجید نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جرمنی کے شہر برلن کے دورے میں شہزادہ بسمارک کے مہمان رہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دوران آپ نے 10 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائی۔ جب پیر وارث پاک رحمت اللہ علیہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینے جا رہے تھے تو ایک شخص نے انہیں جوتے پہن کر اندر جانے سے روک دیا۔ اس دن کے بعد سے وارث شاہ نے کبھی جوتا نہیں پہنا۔ آپ نے ساری زندگی ایک ہی احرام زیب تن کیے رکھا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد جب وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وطن واپس آئے تو اپنے عزیز و اقربا کی بے رخی اور سنگ دلی کا سامنا کرنا پڑا، جو آپ کے مال و اسباب پر قابض ہو گئے تھے۔ آپ نے درگزر سے کام لیا اور اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر ایک مرتبہ پھر سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ جنگل و بیاباں، ویرانوں اور پہاڑوں میں گھومتے رہے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ اور اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ حضرت وارث شاہ صاحب کو دنیاوی آسائشوں اور لذتوں سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ آپ مال و اسباب، ساز و سامان اور دولت دنیاوی سے بے نیاز تھے۔ آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ آپ کی خوراک برائے نام تھی، غرض یہ کہ آپ صبر و شکر کا پیکر تھے۔ سادگی آپ کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھی۔ حضرت وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ حج کی غرض سے بذریعہ بحری جہاز روانہ ہوئے۔ ساتھ نہ مال و اسباب تھا، نہ زاد راہ، البتہ زاد راہ کے طور پر ایک چیز ضرور موجود تھی، اور وہ اللہ رب العزت پر بے پناہ بھروسہ اور یقین کامل ہے۔ کئی روز آپ کو فاقہ کشی کرنا پڑی۔ بحری جہاز بدوش سمندر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا کہ یکا یک چلتے چلتے بیچ سمندر میں رک گیا۔ جہاز کا کپتان مسلمان تھا۔ اسے حالت خواب میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کر کھاتے ہو، یہ اسی بات کا وبال ہے۔ نیند سے بیدار ہونے پر جہاز کے کپتان کو تشویش لاحق ہوئی، لہذا اس نے تمام مسافروں کی دعوت کا انتظام کیا۔ سب مسافر شریک ہوئے، لیکن حضرت وارث شاہ نے اس میں شرکت نہ فرمائی۔ جہاز کے کپتان کو دوبارہ وہی خواب نظر آیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے مسافروں کی دعوت کا اہتمام کیا، لیکن وارث شاہ صاحب اس مرتبہ بھی دعوت میں شریک نہ ہوئے۔
لہذا جہاز کے کپتان کو تیسری مرتبہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور یہی الفاظ سنائی دیے۔ ایک مرتبہ پھر سب مسافروں کی دعوت کی گئی۔ اس مرتبہ کپتان نے رجسٹر لے کر تمام مسافروں کی گنتی کی تو معلوم ہوا کہ ایک مسافر کم ہے۔ اسے تلاش کیا گیا، حضرت وارث پاک کو تلاش کر کے کھانا پیش کیا گیا۔ وارث شاہ نے کھانا کھایا اور جہاز اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ بہڑائچ کے سفر پر تھے کہ راستے میں دریائے گھاگرا پڑا۔ حضرت وارث علی شاہ دریا عبور کرنا چاہتے تھے، جبکہ دریا میں طغیانی تھی، کوئی کشتی بھی دستیاب نہ تھی۔ وارث علی شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اور ان کے ساتھی دریا کو تیر کر پار کریں گے۔ ان کے ساتھی اس فیصلے سے خوف زدہ اور پریشان تھے، لیکن جب وہ سب دریا میں اترے تو یہ دیکھ کر حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ دریا کا پانی ان کے گھٹنوں تک تھا اور سب نے بآسانی دریا پار کر لیا۔ ہزاروں ہندو سادھو اور فقیر حضرت وارث شاہ کے عقیدت مند تھے اور آپ کے زمانے کا انگریزی داں طبقہ آپ کے معتقدین میں تھا۔ وارث شاہ صاحب وہ پہلے صوفی درویش تھے جنہوں نے سمندر کے ذریعے سفر کیا اور یورپ کا دورہ کیا۔ آپ کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ ایک ہسپانوی معزز شخص ماؤنٹ گالازارا آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے خصوصی طور پر اسپین سے دیوا شریف پہنچا۔ سن 1323 ہجری بمطابق سن 1905 عیسوی کو ماہ محرم الحرام میں آپ کو زکام کا عارضہ لاحق ہوا، جس کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی وفات سے ایک دن قبل آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، ہم کل صبح 4 بجے روانہ ہو جائیں گے۔ اگلے ہی روز 7 اپریل، بعض روایات کے مطابق 12 اپریل سن 1905 عیسوی کو حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ آپ کا مزار اقدس بھارت کے علاقے دیوا میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا مقبرہ اتحاد و یکجہتی کی علامت ہے۔ مزار اقدس ایرانی اور ہندی فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج ہے۔ مزار کا اندرونی حصہ روضے کا احاطہ اور جالی ہندوستانی طرز تعمیر کی عکاس ہے، جبکہ مزار کا بیرونی حصہ بالخصوص مینار ایرانی طرز تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس عظیم صوفی بزرگ کے مقبرے کی تعمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے برابر حصہ لیا۔ رام نگر کے راجا ادت نارائن سنگھ نے چاندی کا احاطہ پیش کیا۔ وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقبرے کے سامنے ایک شاندار دروازہ ہے۔ مقبرے کے اطراف میں خانقاہوں کی قطاریں ہیں۔ مزار شریف کی عمارت اور دیگر امور کی دیکھ بھال کے لیے یہاں ایک ٹرسٹ بھی قائم کیا گیا ہے۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرس ہر سال ماہ سفر میں منعقد ہوتا ہے۔ بھارت کے علاوہ پاکستان، افغانستان اور سعودی عرب سے بالخصوص اور دنیا بھر سے بالعموم عقیدت مند بڑی تعداد میں آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ دیوا شریف کا میلہ
زائرین کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس میلے کا جوش اور جذبہ اس وقت عروج پر پہنچ جاتا ہے جب حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد حاجی قربان علی شاہ کے مزارات پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ دیوا شریف کے میلے کی سب سے خاص بات مویشی منڈی ہے، جو آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ میلے میں مختلف ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں کل ہندوستان مشاعرہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے جلسے کہ جس میں بزرگان دین کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف اور اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یقیناً ایسے اجتماعات کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے بہت زیادہ اثر انگیز ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوزات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوم کر رحمت کے بادل، جھوم کر رحمت کے بادل، نور سا برسا گئے، نور سا برسا گئے، مرحبا صد آفری، وہ آ گئے، وہ آ گئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، آئے 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 میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ دیکھو تو بھاگ جاگے ہیں دیوا کی خاک کے، دیکھو تو بھاگ جاگے ہیں دیوا کی خاک کے، دیکھو تو بھاگ جاگے ہیں دیوا کی خاک کے، عرش بری سے دیکھ تو رشتے بھی جاگتے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار